امام علی مقام امام حسین کی ولادت ماہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں ہوئی، اور آج ہے ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہفتے کا دن۔ یہ عمل ماہ شعبان کے یہ 3 دن جو شخص بھی کرتا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر ہے انا اعطیناک الکوثر اور یا رزاقو یا رزاق، یعنی اے رزق دینے والے۔ تو جب بندہ اس عشرے میں یعنی یہ 3 دن مسلسل عمل کرتا ہے اور تینوں دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح رزق طلب کرتا ہے، کہتے ہیں کہ پورا سال اس بندے کو اللہ کے خزانوں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں ملتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے جس طرح ہر سال لوگ ماہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلے عشرے کے آج 3 دن گزر چکے ہیں۔ 4 شعبان المعظم ہفتے کا دن، 5 شعبان المعظم اتوار کا دن، 6 شعبان المعظم پیر کا دن۔ تو یہ 3 دن، پیر کا دن کہتے ہیں جب عمل ابھی ختم نہیں ہوتا، اس بندے کا مقدر سنور چکا ہوتا ہے، اس کی قسمت بدل چکی ہوتی ہے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ عظمت کے اعتبار سے یہ اسلامی سال کا ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے جو رجب اور شعبان رمضان کے درمیان میں آتا ہے نا، تو اس میں یہ 3 دن کا عمل کرنے سے اس کو 3 مہینوں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یعنی پہلے دن کرتا ہے تو رجب کے، اگر آپ نے ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں بھی حاصل نہیں کی، ماہ شعبان میں بھی ابھی اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو کہتے ہیں اسی طرح ماہ شعبان کی بھی برکتیں نصیب ہو جاتی، کیونکہ عمل اس نے 3 دن کرنا ہے، تو 3 مہینوں جتنی برکتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور ساتھ کہتے ہیں ہر روز اس کی 300 حاجتیں بھی ہوں تو ڈیلی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا کمال کا عمل ہے، اس لیے آج اس عمل کا آغاز کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، جو مانگتے جائیں گے سو ملتا چلا جائے گا۔ دیکھیں شعبان جو لفظ ہے نا، اس لفظ کا جو عربی معنی ہے نا، کہتے ہیں یہ شابا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بکھر جانا، تقسیم ہونا۔ اس مہینے میں خیر و برکت تقسیم ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خیر و برکت مل جائے، رزق کے فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں، اعمال کیونکہ اس میں اٹھائے جاتے ہیں، اس میں رزق لکھا جاتا ہے، اس میں دولت لکھی جاتی، اس میں زندگی لکھی جاتی، اس میں موت لکھی جاتی ہے، اس میں کیونکہ بندے کے پورے سال کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہم ہر حال میں اس عمل کو کر لیں۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں شب برات جو کہ 15 شعبان المعظم میں ہوتی ہے، اس کی بھی برکتیں مل جائیں گی، اور اگر ہم اس عمل کو اس طرح کرتے ہیں تو ہماری مشکلیں بھی حل اور رزق بھی پورا سال ہمارے گھر میں بارش کی قطروں کی طرح، کہتے ہیں اس بندے کا گھر رزق سے بھرا رہتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں احادیث نبوی میں ہے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ جس سے لوگ غافل ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم غافل ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ کتنے برکتوں والا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی یہی بیان فرماتی ہیں کہ حضور کو میں نے کبھی بھی رمضان کے علاوہ اتنے روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا تھا جتنے اس مہینے میں رکھتے، یعنی حضور اس مہینے میں نفلی روزوں کی خاص فضیلت بیان فرمائی کہ یہ رمضان کی تیاری کا بہترین ذریعہ ہے، اس میں نفس کی تربیت ہے، عبادت کی عادت ہے، تقوی میں اضافہ ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے انعامات کی برسات ہوتی ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر و اذکار کریں، یہ مہینہ گناہوں سے سچی توبہ کا بہترین موقع ہے، اس جیسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ اور حضور نے فرمایا مجھ پر درود بھیجنا شعبان المعظم کی یہ عظیم عبادت ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے دل کو نورانی بناتا ہے۔ جب بندہ اس مہینے، اب آپ نے اول اور آخر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تینوں دن عمل ایک ہی طرح کا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس وقت کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کو آسانی ہو کہ میں بھی اس وقت اس عمل کو پڑھ سکتا ہوں تو آپ اس وقت کا انتخاب کر لیں۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی، لیکن اول آخر 10 بار سے کم درود پاک نہیں پڑھنا۔ تعداد جو عرض کر رہا ہوں اسی کے برابر پڑھیں۔ خواتین گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ عبادت میں اضافہ کر لیں،
ذکر، درود، دعا، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور جب جس عمل کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہونا تو وہ اس بندے کی حقیقت میں وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ اعمال اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اکابرین امت شبان میں عبادت بڑھا دیتے تھے، دنیاوی مشاغل کم کر دیتے تھے، اس لیے روزوں کی مشق کرتے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتے، نماز کی پابندی، اخلاق کی درستگی اور بہت ساری چیزیں۔ اور بہت سارے لوگ آج کل غلط رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے، اس لیے حضور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان المعظم کی قدر کرنے کی، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی، اور ہمیں اس میں اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کروانے کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو اب آپ نے آگے چلتے ہیں، اس عمل کی ترتیب سمجھتے ہیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، نیت آپ نے کر لینی ہے، تو نیت کرنے کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو دولت والے اعمال ہوتے ہیں نا، یہ جو جس کے اندر رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں چند چیزوں کو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اخلاص عطا فرمائے گا، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی جگہ، اپنے تمام چیزوں کا دھیان کر لینا ہے کہ کہیں میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں پاک صاف ستھری ہے، اور کہیں کوئی ایسے کام تو نہیں ہے کہ جو خلاف شرع ہو۔ آپ نے بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ سفر کر رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں، پاکستان میں جس بھی دنیا کے کونے میں، وہیں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو 3 دن آپ نے مسلسل عمل کرنا ہے، اور اس میں ناغہ نہیں کرنا، روزانہ آپ نے عمل کو پڑھنا ہوگا۔ بس یہ بات اس میں بڑی اہم اور ضروری ہے، اگر سمجھ لیں تو پھر اگر آپ 3 دن مسلسل نہیں کر سکتے پھر ابھی جا سکتے ہیں، پھر آپ کو عمل سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو اس عمل کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو انعامات بتائے ہیں وہ تمام حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر جلدی کریں، کیونکہ اس کے اندر یا رزاقو موجود ہے۔ تو جس عمل کے اندر یا رزاقو موجود ہونا تو وہ عمل سب سے کمال کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب رزق دینے والے اللہ رزق کی تمام راہیں کھول دے گا۔ تو اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے نا، اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص۔ ہم نے اس عمل کا آغاز سورت اخلاص سے کیا، درود پاک سے کیا، اور ہم نے اس کے اندر اس کو پڑھنے کے بعد استغفار بھی موجود ہوگا۔ بہت ساری ایسی تسبیحات ہیں جو ان دنوں کی بڑی، عمل بھی بڑا مختصر ہے، صرف 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ یار جو بندہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے 5 سے 7 منٹ بھی نہیں نکال سکتا کہ 3 دن مسلسل اس نے 5-7 منٹ روزانہ دینا ٹائم، جو بندہ یہ نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں اس بد نصیب سے بڑھ کر اس کی اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں نکال سکا۔ تو اس لیے دوستو آج بڑا اہم، بڑا بہترین موقع ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہم نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی نہایت عظیم صورت، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، یکتائی، صفات، کمال کو مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ صورت ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ اسلام کی جڑ بھی توحید ہے۔ دیکھیں کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کی صفات بیان کریں، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک اور نقص سے پاک ہے۔ تو یہ صورت قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس صورت کے، کیونکہ یہ صورت کی ایک بار تلاوت کریں گے نا تو 70 بار پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ جب کوئی بندہ 3 بار پڑھتا ہے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ لیکن آج آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت 11 بار کرنی ہے، 11 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جو شخص اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ جو اپنے لیے جنت کو واجب کروانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ دل کو شرک سے، شک سے، خوف سے پاک کر دیتی ہے، اور انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ عطا کرتی ہے، یہ قبر بھی روشن کر دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، رزق میں اتنی برکت اور کثرت، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے برکت، ایک ہے کثرت، تو یہ دونوں چیزیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں جو بندہ اس کو یہ 3 دن مسلسل پڑھتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ، جو اگلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اب کیونکہ دیکھیں 100 بار جو آپ نے
پڑھنا ہے نا، یہ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ، تسبیح کے دانوں پہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ بھی ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا، نہیں، آپ جس پہ چاہیں، تسبیح پہ پڑھنا چاہیں اس پہ پڑھ سکتے ہیں، اکاؤنٹ والی جو تسبیح ہوتی ہے اس پہ پڑھنا، گنتی والی اس پہ پڑھنا چاہیں، جیسے بھی پڑھنا چاہیں، بس تعداد اور ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا، باقی جیسے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبلہ کی جانب منہ کر کے باوضو ہی پڑھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل تمہیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے بھی بچا لے گا، کیونکہ یہ دعا جو آپ نے پڑھنی ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض نے تو کہا کہ وہ بندہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، حضور علیہ السلام خود ان سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے اور یہ روزانہ حضور علیہ السلام ذکر فرماتے، ذکر کرتے تھے۔ تو اس طرح دل سے ریا، تکبر، نفرت بھی یہ نکل جاتی ہے جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس عمل کے بعد اگر وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتا ہے تو اس کے چہرہ نور نالا نور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اولاد میں برکت آتی ہے، اولاد کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اولاد کی حفاظت کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سورت ہر کام میں اللہ کی مدد کو شامل کر دیتی ہے، آخرت کی کامیابی، قبر حشر میں کامیابی۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ کیونکہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا یہ عشرہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں کوشش کریں، ذکر و اذکار کی، فکر و افکار کی۔ دیکھیں آج امت کس قدر مشکلات کا شکار ہے، ہر شخص کسی نہ کسی غم، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، تو وہ یہ عمل کر کے ہم ہر قسم کی محتاجی سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غنیمت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بندے کے اوپر اس طرح غنائیت ہے کہ وہ بندے کو ہر قسم کی محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ انسان جتنا بھی مالدار ہونا حقیقت میں محتاج ہی رہتا ہے، کس کا؟ اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، کسی غیر کے دروازے پہ جان دی توفیق نہ دے۔ تو یہ دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ جو عمل ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شاید آپ عمل ایک مرتبہ کریں گے لیکن آپ کا دل چاہے گا کہ کاش میری زندگی، ساری زندگی مجھے اسی عمل کو کرتے گزر جائے، کیونکہ اس عمل کے اندر طاقت ہی اتنی ہے، اس عمل کے اندر کمالات ہی اتنے ہیں۔ دیکھیں نا یہ جو سورت ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد جو تسبیح ہم نے پڑھنی ہے، یہ تسبیحات اتنی کمال کی ہیں، اور یہ سورت ہمیں سب کو سکھا رہی ہوتی ہے، لیکن انسان اس کے ترجمے پہ غور نہیں کرتا، کیونکہ حضور نے حکم دیا کہ اس کو اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، یہ اس کے ذریعے ان کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ شرک سے محفوظ ہوں گے۔ اور اس کو آپ چاہے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل جیسے اتنے بڑے بزرگ، ان علماء کا یہ فرمان ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ راحت اور سکون پیدا کر دیتا ہے، زندگی میں راحت اور سکون پیدا کر دیتا ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی روح اس صورت کو کہا گیا ہے، جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے دراصل توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو جنت کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو مانگتا ہے رب کائنات اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ فقط اتنی سی، آپ نے یوں پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تو تسبیح یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہ مکمل نہیں پڑھنی۔ استغفر اللہ ربی، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے رب کائنات گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، تو بخشش مانگ میں بخشش عطا کروں گا، تو رزق مانگ میں رزق عطا کروں گا، تو میری بارگاہ سے جو کچھ مانگتا جائے گا میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ گناہوں کی معافی مانگنا اور اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا، یہ اس کے ذریعے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بلکہ دل کے سکون، رزق میں برکت، مشکلات کا حل ہی اس تسبیح کے اندر موجود ہے۔ تو جو اس کی تعداد بتائی ہے آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا، اس سے آپ کی روح کو تازگی ملے گی۔ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کا دل اللہ پاک نرم کر دیتا ہے۔ تو جو شخص اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزیں، اور ہمارے بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ کتنے
بڑے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اور ان کے پاس جب لوگ آتے نا، مرید آتے، شاگرد آتے، ایک شخص نے آ کر کہا حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی بڑی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ الفاظ پڑھو۔ دوسرا شخص آیا کہنے لگا میرے پاس اولاد نہیں، آپ نے اس کو بھی کہا کہ بیٹا یہ پڑھو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو رہی، فرمایا یہ جا کر پڑھو۔ چوتھا آیا، اس نے کہا بیٹا حضرت بہت سخت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ پڑھو۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا حضرت اتنے لوگ آئے، مختلف اپنی پریشانیوں انہوں نے بیان کی، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی تسبیح بتائی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ تو دوستو اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اگلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی 100 بار ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے ایک ایک منٹ کی تسبیح ہے، ایک ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے کر دیتا ہے، ایک ایک منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اب کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہے، جب گناہوں کی بخشش ہوگی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر لیا، تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے۔ وہ کیسے مانگنا ہے؟ آپ نے بالکل آسان سا عمل ہے، آسان سا طریقہ ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے کوئی زمین پر ہے، آسمان میں ہے۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، بلکہ صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ تمام کی تمام رزق کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رکھا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس کا یہ ذکر کرتے ہیں نا، ورد کرتے ہیں، بندے کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حالات پر قناعت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کے مطابق جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے نا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو رزق میں فوراً وسعت آ جاتی، لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں پڑھتا ہے۔ شعبان المعظم کے ان دنوں میں تو آپ ان 3 دنوں کا انتخاب کر لیں، یا کوئی بھی 3 دن آپ انتخاب کر سکتے ہیں، تو عمل اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسے گی۔ تو جو شخص اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی رزق کے تمام دروازے، اور دل کو سکون بھی ملے گا اور بے فکری بھی ہوگی اس کو، اس لیے کیونکہ بندہ جان لیتا ہے جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ اس مہینے میں بندوں کے مقدروں میں لکھتا ہے۔ اس لیے جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، مالی پریشانی آئیں، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس عمل کو ایک مرتبہ کر لینا۔ یہ 3 دن کرنے کے بعد جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آئے، پریشانی آنے لگے، اس عمل کو ایک بار کر لینا، تمہاری ساری مشکلیں اسی دن حل ہو جائیں گی۔ جو مقروض ہیں قرضے اتر جائیں گے، بے روزگار ہوں گے تو روزگار مل جائیں گے، کہیں کوئی ایسا فتح چاہتے ہیں فتح مل جائے گی۔ تو اس لیے شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اپنی لے لیں، جو ہر وقت ذکر کرے اور شکر والا دل اپنا بنا لیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک لفظ کی طاقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو اب دوستو جب آپ نے اس کو 100 بار پڑھ لیا نا، اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے جو مانگنا ہے نا، وہ بھی اس کا مطلب ہوگا اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں نا، جو اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے، پہلے آپ نے رزق کا سوال کر لیا کہ اے رزق دینے والے، اب اس کے بعد کہنا اے بہت زیادہ دینے والے۔ تو جب آپ اس کے بعد یہ کہیں گے نا اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، دینے والے، تو پھر اللہ اتنا عطا کرے گا کہ تمہاری نسلیں بھی کھاتی رہیں گی تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ بڑی سادی سی بات ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، دلوں کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور بہت سارے انعامات اس بندے کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ رشتوں کی رکاوٹ، امتحان میں ناکامی، مقدمات، جھگڑے، قرض، پریشانیاں، یہ گھبراہٹیں، مایوسیاں، خوف، بے سکونی، سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ ذہن کھل جاتے ہیں، یادداشتیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، بزرگوں نے رب کائنات کی بارگاہ سے مانگا ہے، بس آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنا ہے، آنسوؤں کے ساتھ مانگ کے دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے
جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اولادیں فرما بردار ہو جاتی ہیں، نا امیدیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو دیر ہوتی ہے وہ دیر ختم ہو جاتی ہے، جلدی تمام کام آپ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس لیے دوستو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بس ترتیب یہ رکھنی ہے، مایوسی تمہاری آج ہی ختم ہو جائے گی۔ پہلے دن کے عمل سے آپ دیکھیں گے کتنی طاقت ملتی ہے اور کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ تو دوستو یہ بڑا سادی سی بات ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ تو جو شخص غربت، قرض، تنگی میں ہونا، تو بس وہ اس طرح پڑھے گا تو انشاءاللہ حرص ختم۔ صبر سکھاتا ہے یہ عمل، دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ اس طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اللہ جتنی اسے عزتیں دیتا ہے نا، شاید کائنات میں اس کو اس سے پہلے نہیں ملی۔ دیکھیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں۔ تو پھر اللہ کا در چھوڑ کر آپ کہیں اور کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے اس کی بارگاہ میں رہیں تو پھر سب کچھ تمہیں ملے گا۔ دیکھیں دنیا کا مال یہی رہ جاتا ہے، مگر قناعت، توکل، شکر یہ سب آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اس لیے دوستو لالچ اپنے دل سے نکال دیں، محبت اللہ کی داخل کر لیں، قناعت سیکھ لیں، اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس آپ نے اب پڑھنا کچھ اس طرح ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ تو اس کو جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رحمت الہی برسے گی، اللہ کا فضل برسے گا، اللہ کا کرم برسے گا، تو انشاءاللہ تعالی انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ تو دوستو اب آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد اب آخری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی سورت کوثر شریف ہے۔ اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ یہ سورت کوثر قرآن کریم کی مختصر ہے، مگر اپنے معنی فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ نبی علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب حضور پریشان تھے، تو اس میں خیر کثیر کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ ہمیں سبق دیتی عزت، کامیابی، بلندی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ جو آپ کو باقی تمام اعمال سے، تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ اس عمل کے بعد یقیناً کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت بندے کو باقی نہیں رہتی۔ جو بندہ اس عمل کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی میں وہ انقلاب برپا ہوگا، وہ انعامات آئیں گے کہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب دوستو آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یہ سورت مکمل کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اول بھی آپ نے درود ابراہیم 1 بار پڑھنا ہے، آخر بھی درود ابراہیم 1 بار پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ اپنے مقصد اور حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد، ہر حاجت میں کامیابی ہوگی۔ اب کن الفاظ کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے؟ آپ نے یوں دعا مانگنی ہے، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل ہے اس کو حل فرما، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل ہے اس کو حل فرما، یعنی ان الفاظ کے ساتھ۔ اور یہ وہ دعا ہے جو حقیقت میں کامیابیاں دلاتی ہے۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے، باقی عمل کی ترتیب وہی ہے۔ اور فجر کے بعد ہماری دعا ہوتی ہے، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔